بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو بتلائیں گے ٹھیک اذان کے وقت ہی پیشاب پخانہ جانے کے بارے میں مسائل۔ کبھی کبھی سمسیاں اور حالات ایسے آتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کرنا اور فیصلہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بڑی الجھنیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک شخص جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے سیٹ پر پاؤں رکھتا ہے یا جو ہی بیٹھنے کے قریب ہوتا ہے کہ اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، اس وقت وہ شخص تشویش اور سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے کہ بیٹھ جائیں یا ہٹ جائیں۔ کچھ تو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ تو ہٹ جاتے ہیں، ایسا چکر ہوتا ہے۔ دوسری مثال، ایک شخص کسی کام میں، کتاب پڑھنے میں یا موبائل دیکھنے میں مشغول ہوتا اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ زبردستی وہ پیشاب کو روکے وہ ہوتا ہے، ڈس بریک لگائے وہ ہوتا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے پیشاب پخانہ کرنے کو نکلتا ہے، درمیانے راستے میں اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے اور پھر سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے کہ پیشاب کرنے کو چلے جائیں یا اذان کا ادب و احترام کریں۔ اگر اذان کا ادب و احترام کرتے ہیں تو پیشاب نکل جانے کا بڑا خطرہ ہے، ایسا چکر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اذان دینے والا ہی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ پہلے اذان دے لیں یا پیشاب کریں، یا پہلے پیشاب کریں کہ پھر اذان دیں، یہ چکر ہوتے ہیں اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بڑی الجھنیں ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت ہی استنجا وغیرہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ ایسے وقت میں پیشاب پخانہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو فتاوی دارالعلوم میں اور دیگر فتاووں میں اس کا بہت آسان اور اچھے انداز میں جواب دیا گیا ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے 3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ پیشاب پخانہ اتنا زور سے لگا ہوا ہو کہ تھمے نہ تھمتا ہو، یعنی استنجے کا شدید تقاضا ہو۔ دوسری بات کہ رکعت نکل جانے کا خطرہ ہو۔ تیسری بات یا پوری جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، ڈاؤٹ ہو، جیسا کہ مغرب کے وقت میں ہوا کرتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اذان کے وقت بھی استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تمام صورتیں نہ ہو، صرف استنجے کا احساس ہو، تو اذان کے وقت بالکل نہ جائیں، خاموش ہو کر اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، خدائی پکار ہے۔ اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کریں، اس کو بند کریں، اس کو اسٹاپ کر دیں اور اذان کا جواب دیں۔ اذان کے جواب دینے کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ منتخب احادیث میں ایک روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جس طرح مؤذن نے کہا ہے اسی طرح یقین کے ساتھ اگر کوئی جواب دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف اذان کا جواب دینے سے انسان جنتی بن رہا ہے۔ یہ ایک مسئلے ہوئے۔ دوسرا مسئلہ، عام طور پر انسان
ٹوائلٹ میں پیشاب پخانے میں ہوتا ہے اور اذان کی آواز کانوں میں آ کر پڑتی ہے اور آٹومیٹک دماغ اذان کا جواب دہرانے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ دماغ میں خیال کا آنا کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے جواب بالکل نہ دیں، کیونکہ وہ ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں جواب دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا جان بوجھ کر اذان کا جواب نہ دے، جیسا کہ کوئی پخانے میں ہو یا کوئی ہم بستری میں ہو یا کوئی کھانے میں ہو، پھر اذان ختم ہو جانے کے بعد خیال آئے یا اذان کا جواب دینے کا ارادہ کرے، اگر اذان دیے ہوئے زیادہ دیر نہ گزرا ہو تو اذان کا جواب دے دینا چاہیے، اور اگر بہت زیادہ دیر ہو گئی ہو تو اذان کا جواب نہ دے۔ یہ چند مسائل تھے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ ایسے مسائل ہیں جو نمازی غیر نمازی سب کو پیش آتے ہیں اور کبھی کبھی دقتیں پیش کرتے ہیں، اور بہت سے بھائی تو ایسے ہیں کہ شرم کی وجہ سے مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے، یہ شرم تکبر کی علامت ہے، اور تکبر انسان کو جہنم میں جھونک دینے والا ہے۔ لہذا تکبر کو چھوڑنا چاہیے، مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور مسائل کو سیکھ کر کے اپنی عبادات کو کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت، اس کی عنایت اور برکت ہم سب پر نازل ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا